إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بزرگان دین، قوم و ملت کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس رب کا بے انتہائی شکر احسان ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا۔ وہی رب ہے جو سارے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو۔ محترم حاضرین، آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے، شادی کو آسان بنایا جائے، نکاح کو آسان بنایا جائے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی، سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ میں نے بہت ساری نشانیاں تم کو دے رکھا ہوں، تمہیں میں سے میں نے ایک جنس کے ذریعے سے پیدا کیا، وہ عورت ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کو رکھا ہے، رحمت کو رکھا ہے۔ ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرے۔ محترم حاضرین، موجودہ دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر بے حد ضروری ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نکاح کو آسان کرے، شادی بیاہ کو آسان کرے۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ایک طرف ارتداد کا جو لہر بڑھ رہا ہے،
اس کی وجہ یہی ہے کہ آج نکاح کو آسان نہ بنانے کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسانی زندگی میں بہت ساری بنیادی ضرورتیں ہیں، ان میں سے ایک بنیادی ضرورت انسان کے لیے شادی بیاہ بھی ہے، انسان کے لیے بنیادی ضرورت نکاح بھی ہے۔ جس طرح کے انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جس طرح کے انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کے لیے ایک بنیادی ضرورت نکاح بھی ہے۔ محترم حاضرین، اگر پانی قیمت کے عوض ملنے لگے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہوا جو ہے قیمت کے عوض ملنے لگے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری بنیادی ضرورتیں بنا کر رکھی ہیں تاکہ بندے اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو محترم حاضرین، ہم نے دیکھا کووڈ-19 کا جو معاملہ تھا، انسان کو آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی تھی، آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ کیوں؟ ہوا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اسی طرح نکاح بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر وہ سکون رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم عورت کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ بس سکون ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر، اس کے اندر محبت، رحمت، الفت اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ تو محترم حاضرین، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں۔ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے جو آئیں گی، عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کس طرح ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام کے دور میں نکاح کس طرح ہوا کرتے تھے، تابعین کے دور میں نکاح کس طرح ہوا کرتے تھے، آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں آئیں گی۔ محترم حاضرین، جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا تو وہاں کی عزتیں، آبروئیں اور زناہ کاری اس معاشرے میں کم ہوگی، اور جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا وہاں پر لوگوں کی عزتیں ناموس ہو جائیں گی، وہاں کے لوگ بد کردار ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے۔ اس لیے محترم حاضرین، ہم کو چاہیے کہ ہم شادی بیاہ کو آسان بنائیں، نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنائے، تو ہم معاشرے میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ محترم حاضرین، عہد نبی کے اگر دور کو پڑھتے ہیں تو یکا دکا ایسے بدکاری کے واقعات ملتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کتنا آسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی ازواج مطہرات بننا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، آپ اس صحابیہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ان صحابیہ سے نکاح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تمہارے پاس نکاح کرنے کے لیے کیا کچھ مہر وغیرہ کے لیے کوئی پیسے ہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ التمسوا بشیء، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بدلے تم مہر ادا کر کے ان صحابیہ سے نکاح کرو؟ وہ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جسم پر جو کپڑا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں، التمسوا ولو بخاتم من حدید، اے صحابی، کیا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی موجود ہے جس کے ذریعے سے تم مہر ادا کر کے نکاح کرو؟ تو کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جو جسم پر کپڑا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں، ہاں یا اللہ کے رسول، مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ تم جو ہے وہی قرآن کا حصہ سکھا دو، وہی تمہارے حق میں جو ہے مہر بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں نکاح جو ہے بڑے سادی ہوا کرتی تھی، شادیاں بڑی جو ہے سادی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح محترم حاضرین، جب صحابہ کا دور لیتے ہیں تو اسی طرح مکہ جو ہے اس زمانے میں بڑا جو ہے چھوٹا شہر تھا، بس 2-3 محلے اتنی جو ہے گلیاں تھیں، تو وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی۔ محترم حاضرین، اگر موجودہ معاشرے میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو کسی کو جو ہے کوئی شخص دعوت نہیں دیتا ہے، صحیح طور پر اگر نہیں بلاتا ہے، تو شادیاں کو لے کر جو ہے موجودہ دور میں دشمنیاں چل رہی ہیں۔ یہ دشمنیاں نسل در نسل جو ہے چلتے آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو ہے نکاح کو آسان نہ بنانے کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، بازار میں گھومتے ہوئے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جسم پر پڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں، یا عبد الرحمن انت تزوجت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبد الرحمن کیا تمہارا جو ہے نکاح ہوا ہے؟ میں تمہارے جسم پر جو ہے زعفرانی رنگ کا جو ہے نشان دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں یا اللہ کے رسول میرا نکاح ہوا ہے، وہ غلطی سے جو ہے مجھ پر جو ہے وہ نشان لگ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں اولم بشأت، جاؤ جا کر جو ہے ولیمے کی تیاری کرو۔ تو محترم حاضرین، جب نکاح ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بڑے بڑے صحابہ جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا، ایسے صحابیہ کا ایسے صحابی کا نکاح ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں۔ تو محترم حاضرین، موجودہ معاشرے میں جب ہم نکاحیں کرتی ہیں تو نکاح کی تیاری کتنے دنوں سے کرتے ہیں؟ کوئی جو ہے نکاح کی تیاری 6 مہینے سے پہلے جو ہے تیاری کر رہا ہے، کوئی جو ہے 1 سال سے پہلے 1 دن کے لیے جو ہے اپنی زندگی کی ساری قربانیوں کو خرچ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی، لاڈلے صحابی، چہیتے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نکاح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت جابر ہیں۔ جب جابر کا نکاح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں۔ حضرت جابر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، یا جابر انت تزوجت، اے جابر کیا تمہارا نکاح ہوا؟ تو کہتے ہیں فقال نعم یا رسول اللہ، کہتے ہیں ہاں یا اللہ کے رسول میرا نکاح ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ام بکرن یا سیبہ، کیا تم نے بیوہ عورت سے شادی کی یا کنواری عورت سے شادی کی؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جو ہے بیوہ عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ میں جو ہی گھر کا بڑا ہوں، میرے سے چھوٹے جو ہے 9 بہنیں ہیں جن کو کنگھی کرنے بھی نہیں آتا ہے، جن کو جو ہے صحیح طور پر رہن سہن کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس لیے میں نے جو ہے بیوہ عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ بیوہ عورتوں کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جابر کا نکاح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر جو ہے ولیمے کی تیاری کرو۔ محترم حاضرین، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور احادیث کو پڑھتے ہیں تو بس جو ہے 2 ہی جو ہے ملتے ہیں، ایک نکاح ایک ولیمہ۔ آج موجودہ معاشرے میں جو نئی بدعتیں، جو نئی خرافتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے آئیں گی۔ محترم حاضرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور تھا، اس کے بعد تابعین کے دور میں بھی نکاحیں بڑی آسان ہوا کرتے تھے۔ سید التابعین سید ابن مسیب جب تابعی ہیں، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، یہ جو ہے مسجد نبوی میں
قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ انہی کے مجلس میں ان کے ایک شاگرد تھے جن کا ابن ابی ودح نام تھا۔ سید ابن مسیب کی ایک بیٹی تھی، بڑی تقوی والی، عالم، زاہدہ، تقوی پرست لڑکی تھی۔ اس وقت کا بادشاہ ملک بن مروان سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کراؤں گا۔ تو جیسے ہی اس خط کو پڑھتے ہیں تو سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ مسجد نبوی میں قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اسی درس میں ایک آپ کے شاگرد تھے جن کا نام ابن ابی ودح تھا، وہ چند دنوں سے غائب تھے، وہ چند دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ 4-5 دن کے بعد پھر مجلس درس میں شامل ہوتے ہیں۔ سید ابن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم 4-5 دن سے مجلس درس میں شریک نہیں ہوئے، تم حدیث پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ ان کو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں آپ کے مجلس درس میں شامل نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کیا آپ نکاح کرنے چاہتے ہیں؟ ہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے کریں گے؟ کیا آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے؟ آپ کی بیٹی فوراً حیران و پریشان ہوتے ہیں، آپ تو سید التابعین ہیں، آپ کی بیٹی سے میرا نکاح؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں میرے پاس صرف 4 درہم ہیں، 4 درہم ہیں۔ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جس جگہ پر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں فحمد وصلی، اسی جگہ جس مجلس سے درس میں بیٹھے ہیں اسی جگہ پر نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ اور سید التابعین اسی جگہ بیٹھے ہوئے جگہ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ تو ابن ابی ودح اپنے گھر کو جاتے ہیں، جا کر ماں سے کہتے ہیں کہ میرا نکاح سید التابعین کی بیٹی سے ہو گیا ہے۔ ماں خوش ہو جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اس وقت کا زمانہ ایسا تھا کہ ماں بھی اپنے بیٹوں کو پورا حق دیا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، موجودہ معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے تو نکاحوں کو لے کر ماؤں کی بڑی نخریں ہوتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، جب ابن ابی ودح کا نکاح ہوتا ہے تو اسی دن وہ روزے سے ہیں تو شام کا وقت، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اپنی بیٹی کو لے کر گھر پہنچتے ہیں، دستخط دیتے ہیں۔ دستخط دینے کے بعد فوراً رخصتی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ 2-3 دن کا معاملہ گزر جاتا ہے۔ پھر ابن ابی ودح کی خواہش ہوتی ہے کہ پھر میں تعلیم حاصل کروں۔ تو جس بیوی سے جن کی بیوی بنی ہوئی ہے وہ کہتی ہیں میں میری باپ کی تعلیم تم کو اسی گھر میں دوں گی۔ تو اللہ اکبر، اس وقت کی لڑکیاں اتنی نیک اور صالح تھی کہ باپ کی تعلیم بیٹی اپنے شوہر کو گھر میں بٹا کر دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ محترم حاضرین، اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس موجودہ معاشرے میں ایک ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ دینی تعلیم بچوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، آج ارتداد کا شکار یہی ہو رہے ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، بچوں کو صحیح طور پر تربیت نہ کرنے کی وجہ سے محترم حاضرین روزانہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرتے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے تو یہ ماحول نہ ہوتا۔ تو محترم حاضرین، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سارے واقعات سے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ معاشرے میں نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طرح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر یہ غریب بچیاں آج امیر لوگ نکاح کرتے ہیں تو غریب باپ کو یہی فکر ہوتی ہے، یہ غریب لڑکیاں یہ غریب باپ کا بوجھ بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ جب کسی امیر کا نکاح ہوتا ہے تو باپ کی خواہش ہوتی ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس امیر کے نکاح کو دیکھ کر کہتا ہے کاش کہ میں بھی مال و دولت والا ہوتا تو میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کرتا۔ اگر وہ مالدار سمجھتا کہ میں نکاح کو آسان بناتا، شریعت کے مطابق میں نکاح کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نکاح کرتا،
تو محترم حاضرین معاشرے میں جو ہے بہت ساری برائیاں جو ہے حل ہو جاتی، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ آج کتنے ایسے لڑکیاں ہیں جو ان ماں باپ پر بوجھ بنی ہوئی ہیں، جن کی عمر جو ہے 35-40 سال پار کر کے چلے جا رہی ہے، ان غریب لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نکاح جو ہے مشکل سے مشکل تر بنتا جا رہا ہے۔ اگر محترم حاضرین ہم نکاح کو آسان بنائیں گے تو یقیناً بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، شادیاں میں جب نکاح جو ہے مشکل ہو جاتا ہے تو مشکل اسی وجہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے رسم و رواج میں مشغول ہیں، رسم و رواج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نکاحیں مشکل ہوتے چلے جا رہی ہیں۔ کوئی جو ہے ہلدی کی رسم منانے میں مشغول ہے، کوئی جو ہے مہندی کی رسم جو ہے بنانے میں مشغول ہے، کوئی جو ہے جوڑی کی رسم بنانے میں مشغول ہے، کوئی جو ہے جوتے چھپائی کی رسم جو ہے منانے میں مشغول ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے محترم حاضرین نکاحیں مشکل ہوتے چلے جا رہی ہیں۔ محترم حاضرین، نکاح کا ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج نکاح کیوں مشکل ہو رہا ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج جہیز ایک معاشرے کا ناسور ہے، یہ معاشرے کا ایک کینسر ہے۔ آج جہیز کی وجہ سے کئی ایسے گھر جو بے گھر ہو گئے ہیں۔ محترم حاضرین، آج یقیناً جب رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکے کا باپ لڑکی سے جو ہے بھیک مانگنے پر تلے ہوا ہوتا ہے، بھیک مانگ کر کہتا ہے کہ اگر تم میرے بیٹے سے شادی کرتے ہیں تو مہر میں جو ہے اتنے پیسے دینا، تم جو ہے اتنے جو ہے سونا ڈالنا۔ باقاعدہ جو ہے محترم حاضرین آج کا جو ہے ٹریڈنگ طور پر جو ہے چل رہا ہے موجودہ معاشرے میں، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، جہیز میر تقی میر کا ایک واقعہ آتا ہے۔ میر تقی میر اردو ادب کے ایک بڑے شاعر ہیں، جن کی بیٹی بھی شاعرہ تھی۔ میر تقی میر کی ایک لڑکی اقلوتی جو ہے لڑکی تھی، خواہش تھی کہ میں بیٹی کی شادی جو ہے بڑے دھوم دھام سے کروں۔ میر تقی میر کی بیٹی نے باپ سے کہا، ابا جان مجھے شادی میں وہ چیز دینا، تو میر تقی میر جو ہے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹی نے بائک مانگا تو بائک بھی دے دیے، بیٹی جو منہ مانگا تو باپ جو ہے میر تقی میر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ ہونے کے بعد میر تقی میر کی حالت یہ ہو گئی کہ کبھی جب صبح کا ناشتہ ملتا تو شام کا کھانا نہ ملتا، کبھی شام کا کھانا کھا لیتے تو صبح کا کھانا نہیں ملتا۔ حالت یہ ہو گئی کہ بھیک مانگنے کی صورت آ گئی، گھر گھر جا کر جو ہے بھیک مانگنے لگے۔ میر تقی میر کی جو حالت دیکھ کر کسی نے جا کر جو ہے بیٹی سے کہا کہ تیرا باپ جو ہے تیرا گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کو اجاڑ لیا ہے، تیرا گھر کو بسانے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ بیٹی نے جیسے ہی اس باپ کے دکڑے کو سنا، اس باپ کی حالت کو سنا تو فوراً جو ہے ڈپریشن میں چلے جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتی ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد اس بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد اس بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہو جانے کے بعد میر تقی میر کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میر تقی میر کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی جو اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئی ہے۔ میر تقی میر جو ہے اس بیٹی کے گھر کو پہنچتے ہیں، اس سسرال کے گھر کو پہنچتے ہیں، جنازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یہ شعر کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں، اب آیا ہے خیال آرام اس جان نامرادی میں۔ جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لاش کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں۔ کفن دینا میں نے تجھے بھولا تھا اسباب شادی میں، کفن دینا میں نے تجھے بھولا تھا اسباب شادی میں۔ اے بیٹی آج تیری لاش میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اگر میں تیرے اسباب شادی میں کفن کا کپڑا بھی ایک رکھ دیتا تو میرا حق ادا ہو دیتا۔ میں نے جو کچھ تو منہ مانگا میں نے تجھے دے دیا، مگر بس میری ایک کمزوری یہ رہ گئی، میرا ایک حق ادا نہ ہوا کہ میں نے تجھے کفن کا کپڑا جو ہے دینا بھول گیا تھا۔ تو محترم حاضرین،
جہیز معاشرے کا ایک ناسور ہے، اس سے ہم سارے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، آج اس مسجد میں اگر کوئی 50 یا 10 نوجوان بھی ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، اگر یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے میں جو ہے نکاح کروں گا تو آسانی کے ساتھ نکاح کروں گا، تو محترم حاضرین 50 خاندانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، 50 بیٹیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، 50 خاندانوں کے جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، موجودہ معاشرے میں ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نکاح کو آسان سے آسان بنانا چاہیے، کہ موجودہ دور میں جو فتنے عروج پر ہیں، جو لڑکیاں ارتداد کا شکار ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے نکاح کو مشکل سے مشکل تر جو ہے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک اور بدعت یہ ہے کہ ایک خرافات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دے کر اتنا فخر نہیں کرتے جتنا کہ ہم لوگوں کو شادیوں میں کھانا کھلا کے فخر کرتے ہیں۔ اس قوم کا یہ المیہ ہے، اس قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے رکھ کر جو ہے اپنے بیٹوں کو شادیاں کر کے جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی جو ہے شیطان کی بھائی ہے۔ جو کوئی شخص فضول خرچی کرتا ہے تو یقیناً وہ شیطان کا بھائی ہے۔ محترم حاضرین، اس قوم کا المیہ کیا ہے؟ آپ کتنے بھی مزیدار کھانے کھلاؤ، آپ کتنا بھی خرچ کرو، آپ کتنا بھی اچھا جو ہے ڈشز کھلاؤ، آپ کو یہ جاچے ہوئے کوئی نہ کچھ لوگ جو ہے آپ کو نام رکھتے ہوئے جائیں گے کہ تھوڑا جو ہے کھانے میں نمک کم تھا۔ محترم حاضرین، اگر آپ یہی اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے، دین کے تعلیم سے آراستہ کریں گے، تو محترم حاضرین آپ جو ہے معاشرے میں سرخرو ہوں گے، آپ جو ہے بلند و بالا مقام و مرتبہ بھی ہوں گے، آپ کا بیٹا بھی بلند و بالا مقام پر ہوگا، کیونکہ آپ نے تعلیم کے ذریعے سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ جو ہے بلند اخلاق پر بھی فائز ہوں گے، آپ کا مقام بھی بڑا ہوگا۔ تو محترم حاضرین، اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم شادیوں میں جو ہے فضول خرچی کرنے سے بنے، کیونکہ محترم حاضرین اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو بس ہم کو دو ہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہم کو نکاح کا حکم دیا ہے اور دوسری طرح جو ہے ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم حاضرین، موجودہ دور میں بہت سارے لوگ جو ہے اس بات پر عمل پیرا بھی ہیں کہ فوراً نکاح کے بعد جو ہے ولیمہ کر دیتے ہیں۔ تو آج کل معاشرے میں یہ چیزیں بھی جو ہے اچائی بھی لوگوں کے اندر موجود ہے، تو ایسے بہت سارے لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ محترم حاضرین، فقہ اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو نکاح سے پہلے بھی جو ہے ولیمہ کرنا جائز ہے، نکاح کے بعد بھی جو ہے ولیمہ کرنا جائز ہے۔ تو محترم حاضرین، نکاح جو ہے نکاح کے 2 دن بعد بھی جو ہے ولیمہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بدعت ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ جب پہلی ڈیلیوری کا معاملہ آتا ہے یا دوسری ڈیلیوری کا معاملہ آتا ہے تو لڑکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیوری کا سارا خرچ جو ہے لڑکی والوں پر ہوگا۔ محترم حاضرین، یہ بالکل جو ہے سراسر غلط ہے۔ جیسے ہی حوالے عقد میں نے قبول کیا، جیسے ہی اپنے زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو لڑکی کا سارے خرچ کا ذمہ دار اس کا جو ہے شوہر ہے۔ محترم حاضرین، اگر ہم کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے ہم کو چاہیے کہ گریز بھی کرنا چاہیے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ محترم حاضرین، آج موجودہ دور میں جو ارتداد کا شکار لڑکیاں ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ تقریباً رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 14 لاکھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ غریب طبقہ جن کے پاس شادیاں کرنے کے لیے پیسے نہیں، جس کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہوئی۔ تو محترم حاضرین، ہم کو چاہیے کہ موجودہ دور میں ہم جو ہے نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔
انہی باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو کچھ باتیں کہی ہیں نکاح کے تعلق سے، یقیناً ہمیں نکاح اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح میں یقیناً فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کو ہم پر جو ہے نازل فرمائے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفاء قلیہ کاملہ نصیب فرمائے۔ جو قرض دار ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، صحیح طور پر جو ہے قرض حسنہ کو لوٹا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طور پر اپنے قرض حسنہ کو لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ نیک اعمال کرتے ہیں ہمیں نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔